امیر اہل سنت کی ذات نے جس انداز سے سنتوں کی خدمت کی، اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہے جو یہ نظام چل رہا ہے، میرا حسن ظن ایسا ہے۔ تو اب اس میں کبھی ایسی چیزیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، ایسی برکات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں جو دوسرے کو مجبور کرتی ہیں۔ اب جب دوسرے کو وہ چیزیں مجبور کرتی ہیں کچھ سوچنے کے لیے، تو وہ اپنے بارے میں غور کرتا ہے۔ ایک شخص کے افکار بالکل ایسے ہوں عجیب و غریب سے، وہ کوئی چیز اس کو تسلیم نہ کرتا اور اس کو کچھ نمازیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو دنیا کے صحیح کام جو مطلب آخرت بنانے والے کام ہیں، آخرت بنانے والی سوچیں ہیں، آخرت بنانے والے نظریات ہیں، اس کے سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بالکل ایک ٹریک کے اندر چل رہا ہوتا ہے، یہ ملا تو یہ بول دیا، یہ ملا تو وہ بول دیا، ایسے بولا ویسے بولا، جو سمجھ میں آئے، جو شخص بولنے والا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عاشقان رسول کی صحبت میں آ جاتا ہے۔ جب عاشقان رسول کی صحبت میں آتا ہے تو عاشقان رسول کی صحبت اس پر ایک رنگ چڑھاتی ہے، اور ایسا رنگ چڑھتا ہے۔ آئیے اس کی چند جھلکیاں انہی کی زبانی سنیں۔ ایک شادی پر میرے کزن جو ملتان میں رہتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، تو انہوں نے مجھے دعوت اسلامی میں آنے کی دعوت دی۔ تو میں ان سے بہت بیڈ بیہیویئر تھا، میرا بہت برا بیہیویئر تھا ان سے، وہ بڑے ہی میٹھے انداز میں مجھے دعوت اسلامی سمجھا رہے تھے، دعوت اسلامی کے شعبہ جات، دعوت امیر اہل سنت کا تعارف، دعوت اسلامی کا تعارف دے رہے تھے، لیکن مجھے بہت برا لگ رہا تھا، اور میں طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ بہت زیادہ دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اور معاذ اللہ امیر اہل سنت کے بارے میں بھی میرے اچھے تاثرات نہیں تھے۔ میں طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اور دعوت اسلامی کے بارے میں کہتا تھا یہ ان کو کچھ علم نہیں ہے، تو وہ اس طرح میں بہت بری بری باتیں کرتا تھا۔ لیکن مجال ہے کہ اگر دعوت اسلامی والوں کے زبان پر کوئی اس طرح کا بات آئے یا الفاظ آئیں، اور میں جذباتی ہو جایا کرتا تھا کہ آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، آپ بس ایک ہی کتاب اٹھائے پھرتے ہو، آپ کے پاس کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ بس یہ قصے کہانیاں سناتے ہو، اس طرح کی میں باتیں بہت کیا کرتا تھا، بہت برا سمجھتا تھا ان کو۔ لیکن وہ جو ہے میرا کزن جو تھا، میری پھپھو کا بیٹا، مجھے انفادی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر اس نے مجھے اس بات پر قائل کر لیا کہ آپ دعوت اسلامی کو ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح۔ گھر والوں کو شاید پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو پھر چونکہ مجھے پیچھے سے بھی ڈر تھا کہ میں مرید ہو جاؤں گا تو میرے گھر میں کیا بنے گا، میرے گھر والے پتہ نہیں چھوڑیں گے کیا کریں گے۔ ہم باب المدینہ کراچی گئے، وہاں پہ میں نے امیر اہل سنت کی زیارت کی، دعوت اسلامی کو دیکھا، لیکن میرے دل میں محبت نہیں تھی، اس لیے میں ہر اس نگاہ سے دیکھتا تھا دعوت اسلامی کو اور امیر اہل سنت کو، یعنی کوئی نہ کوئی میں نیگیٹو ہی بات ڈھونڈتا تھا، لیکن بس میری تقدیر بدلنی تھی، مجھ پر نظر ہونی تھی، بس امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بس ایسی نظر پڑی، میں نے وہاں ایک ایسی کرامت دیکھی حضرت صاحب کی، وہ ایسا ماحول دیکھا دعوت اسلامی کا جس نے مجھے تھوڑا مجبور کیا۔ میرا نام نثار خان ہے اور عثمان بھائی کا بڑا بھائی ہوں۔ عثمان بھائی جب اس ماحول میں آئے نا تو ہمیں بھی سب کو دعوت دی اس ماحول میں آنے کی، ہم بھی آئے اور سب نے داڑھیاں رکھی، سب دوسرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ماما شریف پہنتے رہے، اور ایسا انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ماما شریف پہننے کی۔ جب سے یہ دعوت اسلامی میں آئے ہیں ماشاءاللہ سب اچھا ہو گیا، گھر والے بھی ہمارے اچھے ہو گئے، ہم بھی سب بھائی جتنے بھی ہیں والد سے لے کے ہم 7 بھائی ہیں، ساروں نے داڑھیاں رکھ لی ہیں۔ میں حالانکہ بڑا ہوں ان سے، تو میں بھی ماشاءاللہ انہی کے بدولت ہویا ہوا۔ جب میں پہلی مرتبہ باب المدینہ کراچی پہنچا تو دوسرے ہی دن اعلان ہوا کہ جو پنجاب سے آئے ان کی ملاقات ہوگی۔ تو جب میں وہاں پہنچا، محراب کی پچھلی طرف بہت کم لوگ تھے اس وقت، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے، میں چونکہ لائن میں نہیں لگا، میرا اس وقت میں مطمئن ہی نہیں تھا، تو میں بڑا عجیب فیل کر رہا تھا کہ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے تھے اور اس طرح کے معاملات تھے۔ تو لوگ ملاقات کرتے اور سامنے بیٹھ جاتے، تو میں نے دیکھا، میں بھی بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، سب نے کہا جو ہم سب گئے تھے قافلے والے، میرے کزن نے بھی کہا کہ آپ بھی آ جاؤ لائن میں لگ جاؤ، میں نے کہا نہیں، میں ابھی نہیں
چونکہ جب میں یہاں سے چلا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا مرید ہونے کا، لیکن میں نے کہا میں ابھی مرید نہیں ہوں گا جب تک میں کچھ دیکھوں گا نہیں، میں پہلے سارا کچھ جانچ پڑتال کروں گا تو پھر ہی میں مرید ہوں گا۔ تو جب وہاں ملاقات ہو رہی تھی تو میں بیٹھ گیا سامنے، میں نے ملاقات نہیں کی۔ تو ملاقات کے دوران ہی ایک شخص امیر اہل سنت کے پاس آتا ہے اور جیسے اسلام لیا اور نیچے گر گیا اور رونے لگ گیا، اور بس چونکہ امیر اہل سنت اس وقت کچھ نہیں بول رہے تھے، صرف آپ کے منہ سے اگر کوئی لفظ نکلتا تھا تو وہ تھا مدینہ۔ تو امیر اہل سنت نے کہا مدینہ، ایسے اشارہ کیا کہ معاملہ ہے کیا، بولو۔ تو اس شخص کے پیچھے ہی اس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، 1.5 سال ہو گیا یہ خاموش ہے، بولتا نہیں ہے، بول نہیں رہا۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بول پائے گا، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، فالج تھا یا کوئی اس طرح کی کوئی بیماری تھی۔ تو جب وہ امیر سنت نے اشارہ جیسے اس کو اپنے پاس بلایا، امیر سنت نے اس کو کہا، دم کیا، کہا کہو اللہ، اس نے نہیں بولا، بول نہیں پایا وہ۔ پھر دوبارہ امیر اہل سنت نے کہا کہو اللہ، اس نے کوشش کی لیکن نہیں بول پایا۔ اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ کس طرح بولے گا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹر نے کہا نہیں بول سکتا یہ، اب یہ کیا معاملہ، میں بڑا کنفیوژن تھی میرے ذہن میں، اور میں دیکھ رہا تھا، میں کہا چلو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اور جب میں نے دیکھا امیر اہل سنت جیسے جلال میں آ جاتا ہے ایک بندہ، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اس بچہ جو تھا، وہ لڑکا تھا، وہ اس کے دونوں کندھوں پہ اس طرح ہاتھ سے پکڑا زور سے، اور ایسے زور سے جھنجھوڑا اور کہا کہو یا رسول اللہ۔ اب جب امیر سنت یہ کہا، اس شخص نے اتنی زور سے کہا یا رسول اللہ، تو ایک دم میرا جو دماغ تھا وہ معاف ہو گیا، میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے کافی دیر تک میں سوچتا رہا یہ کیا ہو گیا، میں سوچتا رہا۔ اب وہ شخص تھا جو اس کا والد تھا، وہ پھر امیر سنت سے ملتا ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے کہ شکریہ ادا کر رہا تھا، اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا بہت شکریہ، اور دعائیں دے رہا تھا۔ اب اس نے کہا چونکہ یہ میرا بیٹا حفظ کرتا تھا، تو حفظ کے دوران ہی کچھ پارے ہوئے تھے حفظ، اور اس کی زبان پہ یہ مسئلہ بن گیا۔ اب اس نے کہا یہ یہیں رہے گا، فیضان مدینہ میں پڑھے گا، اب یہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، اپنے قدموں میں رکھ لو، اس کو قبول کر لو۔ اب جب یہ معاملہ سارا دیکھا، یہ شخص فیصل آباد کے کسی اطراف سے آیا ہوا تھا، جڑاں والا یا کسی اور شہر سے، فیصل آباد کے سردار آباد کے اطراف سے آیا ہوا تھا۔ اب جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ واقعی اللہ کا ولی ہے۔ اب میں بھی، میرا دل کرا میں بھی اب ملاقات کر لوں، پھر میں بھی لائن میں لگ گیا، اور بس پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرامت تھی یہ میرے لیے ہی ہوئی، تو بس میں بھی لائن میں لگ گیا، اور پھر آخر میں امیر سنت نے مرید کروایا اور میں بھی مرید ہو گیا۔ اور وہ لمحات، وہ کیفیت میں آج بھی جب سوچتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ وہ والی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، اور بیان ہو بھی نہیں سکتی کہ وہ لمحات، وہ کیفیت وہ اس طرح کی تھی کہ بیان کیا کروں میں۔ میرا نام محمد رفیق شاہد ہے، عثمان بھائی کے ساتھ میرے بڑے پرانے مراسم ہیں، اس وقت میں ان کا بہنوئی ہوں۔ عثمان بھائی بچپن میں کافی دوسرے بچوں کی طرح پھرتے تھے، کھیلتے تھے، گھومتے تھے، لیکن الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، تب سے انہوں نے کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کے اندر اس کی اپنی انفرادی کوشش کی ہے، گھر کے اندر ماشاءاللہ تمام بھائیوں نے داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے، اور نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ میں بھی ان کے ساتھ ملتان اجتماع میں تشریف لے گئے، وہاں پہ تو وہاں پہ اجتماع ہوا، 3 دن میں نے وہاں پہ شرکت کی، بیانات سنے، اور الحمدللہ میں نے بھی داڑھی کی نیت کی، اور تب سے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ جب ہم گئے تھے وہاں پہ بابا مدینہ کراچی میں، تو ربیع النور شریف کا مہینہ تھا، تو اگلے دن ہی جلوس میں جانے کی اور شرکت کرنے کی سعادت ملی۔
کھارا در سے یہ جلوس گیا تو میں بھی اس میں شامل ہو گیا، چونکہ میں مرید تو ہو چکا تھا، اب کافی حد تک میرا ذہن جو ہے نا وہ قائل مائل ہو چکا تھا کہ میں اب بس انہی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو جلوس میں شرکت کی اور خوب لوگ نعرے لگا رہے تھے، میرے لیے ایک نیا سارا کچھ تھا، نئی چیز تھی سارے، چونکہ ایک عرصے تک ہم ان سب چیزوں کو ناجائز حرام سمجھتے رہے تھے کہ یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بس پھر اتنا مزہ آ رہا تھا کہ لوگ نعرے لگا رہے تھے، جھوم رہے تھے، نعتیں پڑھی جا رہی تھی اور درود و سلام پڑھ رہے تھے، مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اور پھر جب آخر تک پہنچے وہاں، جب اختتام ہوا، سولجر بازار غالباً وہ علاقہ تھا، وہاں پہ اختتام ہوا اور مجھے بڑا ہی اچھا لگا اور مجھے بہت اچھی میری اس وقت فیلنگ تھی کہ بہت اچھے لوگ ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ جلوس میلاد کے حوالے سے بھی ہم پہنچ گئے اور اس سارے تذکرے جلوس میلاد کے اندر ہم نے عاشق رضا کا بھی انداز ماہ مکرم ربیع الاول کے اندر ہونے والے جلوس میلاد میں عاشق امام اہل سنت کا کیا انداز ہوتا ہے اس کی بھی کچھ جھلک دیکھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ عثمان بھائی نے ایک بات بیان کی تھی کہ امیر اہل سنت سے جب عاشقان رسول ملاقات کے لیے آ رہے تھے تو یہ کچھ نہیں فرما رہے تھے، لفظ مدینہ کہہ رہے تھے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا یہ بیان کروں کہ عام طور پہ جیسے ملاقات ہوتی ہے نا، اس وقت سلام کرنا، جو شخص ملاقات کے لیے آئے اس کے لیے سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے اور سلام کا جواب دینا واجب، اور اتنی آواز سے سلام کا جواب دینا واجب ہے کہ کہنے والا سن لے۔ تو اب سلام اور سلام کا جواب تو ہوتا ہوگا، یعنی اگر امیر اہل سنت کو کسی نے سلام کیا تو آپ جواب بالکل دیتے ہوں گے۔ ان کی توجہ جس لفظ پر آئی ہے، ان کی مراد یہ ہوگی کہ سلام وغیرہ کے علاوہ کوئی کلام نہیں کرتے اور لفظ مدینہ بولتے، یعنی کسی کو بلانا ہو، کسی کو قریب کہنا ہو، بات سن لینا، ابے اوئے، اس قسم کے الفاظ سے امیر سنت بچ کر لفظ مدینہ ادا فرما رہے ہوں، یہی ان کی مراد ہوگی۔ مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔